أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، آل اولاد اور تمام اہل بیت پر۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ رب العزت کی عطا اس کے فضل اور کرم سے رمضان المبارک کے 2 عشرے مکمل ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ 2 عشرے ہیں جو سب سے پہلے رحمت اور دوسرا مغفرت کا تھا۔ الحمدللہ اللہ کی پوری ذات پر یقین ہے کہ ہمارے اور آپ پہ جو رحمتیں برستی ہیں، جو ہمیشہ سے برستی آ رہی ہیں، وہ برس چکی اور برستی بھی رہیں گی۔ ناظرین کرام، جو مغفرت کا سوال میں نے اور آپ نے اپنے اللہ سے کیا، اللہ پر کامل یقین ہے کہ نہ صرف ہماری اور آپ کی، ہمارے ماں باپ، آبا و اجداد اور آنے والے نسلوں کی بھی اللہ رب العزت مغفرت کر چکے ہوں گے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اپنے تیسرے عشرے میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اور آپ نے پورے رمضان المبارک دن میں روزے رکھ کر، رات کو تراویح میں قرآن مجید سن کر سنا کر، نوافل کے ساتھ اپنی زندگی کے عبادات کا اہتمام کیا، اس ماہ مقدس کا احترام کیا، نہ صرف حقوق اللہ ادا کیے بلکہ ہم نے اور آپ نے حقوق العباد بھی ادا کیے۔ نہ صرف صدقات، زکوٰۃ، خیرات عطا کی، ہم نے عطیات کیے، اپنے دسترخوانوں کو وسیع کر دیا، اپنے دلوں کو وسیع کیا، اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے ملازمین، تابعین، تبع اور تمام جتنے ہمارے ساتھ لوگ ہیں مستحقین، ہم نے سب کا خیال کیا۔ ناظرین کرام، عبادات ہماری ابھی بس نہیں ہوئی کہ اب کیونکہ ہم تیسرے عشرے میں جا چکے ہیں، جو جہنم سے خلاصی والا مہینہ ہے، جس کے متعلق اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار کا حکم ہوا کہ اس آخری عشرے کی ایک ایسی دعا ہے جس کو میں اور آپ بار بار پڑھتے رہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ عشرہ ہے جس میں دنیا کی زندگی کے تمام سے ابتر افضل راتیں آنے والی ہیں، یعنی کہ طاق راتیں۔ ناظرین کرام، یہ 5 وہ طاق راتیں ہیں جس میں سے کوئی ایک رات ہوگی جو طاق رات ہوگی، جو میرے اور آپ کے لیے سب سے بہترین رات ہوگی اگر میری اور آپ کی اللہ رب العزت اس رات مغفرت کر دے۔ ناظرین کرام، جیسے رمضان المبارک کے مقدس بابرکت مہینے کے اندر ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور دنیاوی عبادتیں کرتے ہیں، حقوق العباد ادا کرتے ہیں، ایک عبادت اور اہمیت کی حامل ہے جس کا تعلق صرف رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے سے ہے۔ ناظرین کرام، اس کا نام ہے اعتکاف کرنا۔ اعتکاف یعنی کہ مسجد کے اندر اپنا گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی خاطر ہم اور آپ سب کچھ ہوتے ہوئے، گھر بار ہوتے ہوئے، بیوی بچے ہوتے ہوئے، ہم اور آپ اللہ کے راستے میں اللہ سے لو لگانے کے لیے مسجد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دنیا مافیا سے بے خبر ہو کے مسجد کے اندر اپنا گھرانہ کر لیتے ہیں، وہیں سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور پھر ہم اور آپ دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں میرے قابل احترام، ذی وقار، میرے سر کے تاج جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب۔ آپ کا بہت اور مشکور اور ممنون، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں نہ صرف کراچی پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جانے اور مانے پہچاننے والے میرے ہر دل عزیز، میرے دل کے بہت قریب، میرے چھوٹے بھائی حافظ حامد رضا صاحب، بہترین نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں راؤ مجتبیٰ عالم صاحب، کراچی گلستان جوہر میں ایک بہترین قسم کا آرفنیج ہوم چلا رہے ہیں، تعبیر ہومز کے نام سے، جس کے اندر وہ بچے جن کی ماں یا باپ نہیں یا جن کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کو بالخصوص طریقے سے اپنی اولاد کی طرح پالنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں اس تعبیر ہوم کو کئی مرتبہ وزٹ کر چکا ہوں اور میں چشمدید گواہ ہوں کہ جس طریقے سے اس تعبیر ہوم میں، اس آرفنیج ہوم میں بچوں کی تربیت اور بچوں کی تعلیم فری آف کاسٹ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس تعبیر ہوم میں بچوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کھانا شاید میرے اور آپ کے گھر میں بھی روزمرہ کی بنیاد پہ نہ بنتا ہو، جس طریقے کا کھانا ان بچوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں کراچی کی مشہور و معروف نعت خواں جناب حنا طاہر صاحبہ، آپ کا بہت مشکور اور ممنون ہوں، آپ تشریف لائیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے ناظرین کرام
حافظ حامد رضا صاحب سے ملتمس ہیں تلاوت قرآن پاک کے لیے. تھینک یو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. اللہ. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. یہ تھے جناب حافظ حامد رضا صاحب، بہترین طریقے سے تلاوت قرآن پاک پڑھ رہے تھے. اس پروگرام کا آغاز کرتے بات کریں گے مفتی ابو ذر غفاری صاحب سے. حضرت رمضان المبارک کا مقدس بابرکت رحمت والا مہینہ ہے. 2 عشرے مکمل ہو چکے ہیں. تیسرے عشرے کی کیا فضیلت ہے وہ بھی میرے ناظرین کو بتائیے. اس تیسرے عشرے کی بڑی برکتیں ہیں. اس میں تاقراتیں بھی ہیں، اس میں اعتکاف بھی ہے. اسی آخری عشرے میں قرآن مجید فرقان حمید بھی نازل ہوا. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس کا ابھی آخری عشرہ شروع ہے. 2 عشرے اس کے ہو چکے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. اس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم کی آگ سے خلاصی کا. اور اس تیسرے عشرہ ابھی شروع ہے. رمضان المبارک کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، پورا رمضان برکتوں بھرا، رحمتوں بھرا، مغفرتوں والا. ہم اس آخری عشرے کی قدر کریں. اپنے آپ کو، اپنے بڑوں کو، بچوں کو، سب کو، خود کو جہنم کی آگ سے آزاد کروائیں. اس میں ہم اللہ سے مغفرت کی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہم اس سے مانگ سکتے ہیں. اللہ کی رحمت بھی پرجوش ہوتی ہے. وہ مغفرت کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت بالکل تیار ہیں. ہم ہیں کہ صرف اور صرف ہمارے مانگنے میں سستی ہے، اور اس لیے ہم اس چیز کو دور کریں اور اپنے اللہ سے مانگیں. اس کے لیے بہترین طریقہ، خوبصورت طریقہ جو ہے وہ اعتکاف ہے. اس آخری عشرے کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ اعتکاف ہے. اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کس لیے ہوتا ہے؟ آج ہم اس موضوع پہ اوپر گفتگو کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو اعتکاف جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف، ایک ہوتا ہے مستحب اعتکاف، ایک ہوتا ہے واجب اعتکاف، اور ایک ہوتا ہے سنت اعتکاف. ٹوٹل اس کے ہیں 3 قسم. جو نفلی اعتکاف ہے اس کو مستحب بھی کہتے ہیں. نفلی اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹائم کی قید نہیں، کسی دن کی قید نہیں. انسان کبھی بھی کر سکتا ہے. جب بھی مسجد جانا ہو صرف نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تو بس اس کا اعتکاف ہو گیا. اس کے لیے کوئی شرائط نہیں. جب وہ مسجد سے باہر نکلا تو اس کا اعتکاف ختم. یہ ہے نفلی اعتکاف. دوسری اعتکاف کی قسم ہے وہ ہے واجب اعتکاف. جیسا کہ کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، 10 دن اعتکاف کروں گا. کسی نے کوئی منت مانی
کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو اب اس کے اوپر یہ واجب ہو گیا، اس کا کام ہو گیا، اب اس کے اوپر وہ اعتکاف واجب ہو گیا، وہ اعتکاف اس کو ضرور کرنا ہے۔ ایک اعتکاف ہے سنت، جس کو ہم رمضان المبارک میں اعتکاف میں ہمارے مسلمان بھائی صحابہ اکرام، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھا کرتے تھے، وہ ہے سنت اعتکاف۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، آخری سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، اس سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے کیا ہے، اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اعمال کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے۔ اس کے لیے نیت کیا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے وہ کب بیٹھنا چاہیے؟ وہ جیسے ہی وہ 20واں روزہ ہو، افطاری سے پہلے عصر کے بعد ہم مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں۔ نیت ہم نے یہ کرنی ہے دل ہی دل میں، نویت سنت الاعتکاف، جو ہے میں نیت کرتا ہوں اعتکاف کی۔ بے شک اپنی زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں ارادہ کر لیا اعتکاف بیٹھنا ہے، اعتکاف آپ بیٹھیں۔ اور اس میں اعتکاف کے اندر پھر 2-3 مسئلے بھی ہیں کہ اعتکاف میں جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں یا نہیں، اعتکاف میں ہم کیا اعمال کریں، کون کون سے عمل پڑھنے چاہیے، اعتکاف ہم کیوں کرتے ہیں۔ تو اس میں کچھ معاملات انتظامی ہیں، کچھ معاملات شرعی ہیں۔ جیسے بہت اہم لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں اکثر مجھ سے کہ پردے وغیرہ لگائے جاتے ہیں کونوں کے اندر، ان کا کیا حکم ہے؟ تو یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، انتظامی حد تک تو ٹھیک ہے۔ آج کل ہمارے بھائی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں اور اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وقت ہم نے اللہ کو دیا ہے، تو اس وقت میں ہم اللہ کی عبادت کریں۔ پہلی والی روحانیت تو پورے رمضان مبارک کے مقدس مہینے بھی نہیں رہی نا، جو اس دن ابھی کچھ دن پہلے ہم اور آپ پروگرام کر رہے تھے، تو جو بات پہلے ہوتی تھی رمضان میں، روزوں میں، سحری میں، اب تو آپ کو پتہ ہے حضرت سب کچھ آلموسٹ کمرشلائز ہو گئی ہیں چیزیں۔ رات کو سحری کے نام پہ دعوتیں ہو رہی ہیں، پارٹیز ہو رہی ہیں، تمبولا نائٹس ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ اب افطار کا کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے، افطار والی دعوتیں آ گئی ہیں روڈوں کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے سحری تو ظاہر ہے، لیکن جو رات کو 11-12 بجے والے مڈ نائٹ ڈنرز آ گئے ہیں اس طرح۔ تو سحریوں میں جب ہم کرتے تھے اعتکاف، آج سے کوئی میں آپ کو بتاؤں 23 ایئرس بیک میں نے میٹرک کیا، جب میں نے آج سے 23 سال پہلے 2002 میں، تب میں میٹرک کی چھٹیوں میں بیٹھا تھا اعتکاف میں۔ اس وقت اعتکاف ہوتا تھا، عمر چھوٹی تھی ہماری اس وقت، تھوڑی ہم شرارتی بھی تھے، لیکن کیونکہ موبائل نہیں تھا نا، تو جو کچھ تھا وہ مسجد کی حدود کے اندر تھا۔ اب ہم جاتے ہیں مسجدوں میں تو وہ کلچر نہیں ہے، موبائل ہیں۔ پہلے ہم حجروں سے نکل کے، جو حجرے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سے چھوٹے چھوٹے نکل کے نا باہر صحن میں بیٹھ جاتے ہیں، دینی بات بھی ہوتی تھی، دنیاوی بات بھی ہوتی تھی، ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، لیکن وہ باتیں نہیں ہوتی تھیں جو آج موبائلوں کی وجہ سے ہیں۔ اب لوگ ہیں حجروں سے نکلتے نہیں ہیں نا، آپس میں ساتھ بیٹھتے ہیں، اس لیے کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس موبائل ہے، وہ حجروں میں لیٹے ہوئے فون پہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ 7 سمندر کو سارے کو تو سمو دیا اس موبائل نے، تو آپ بیٹھے ہیں تو جو کام آپ گھر پہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو آپ 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے لوگ فون پہ باتیں کر رہے ہیں، موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، کلپس دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ اسلامی ہیں، نان اسلامی ہیں، دینی ہیں، دنیاوی ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس وقت تو اعتکاف کا جو مقصد اصل ہونا چاہیے تھا، میرے خیال میں بزرگوں کی حد تک تو رہ گیا، لیکن نوجوان طبقے کے اوپر وہ ہے۔ اس پہ بات کریں گے ناظرین کرام۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو ذر غفاری صاحب، بات اچھی طریقے سے دین کی بات کو پیش کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔